آج ہم بات کر رہے ہیں اسٹیو ہاروی کے ایک بڑے ہی دلچسپ تجربے کی۔ یہ ایک ایسے روحانی اور جسمانی سفر کی کہانی ہے جو انہوں نے پہلی بار نماز تراویح ادا کرتے ہوئے محسوس کیا۔ یہ کہانی ہے توقعات، برداشت اور آخر میں ایک گہری تبدیلی کی۔ چلے کہانی کی شروعات کرتے ہیں اسٹیو ہاروی کے اپنے ہی ایک جملے سے۔ یہ بات اس بے چینی کو بالکل صحیح طریقے سے بتاتی ہے جو کسی بھی نئے یا نامعلوم چیلنج سے پہلے محسوس ہوتی ہے۔ اسٹیو ہاروی کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ سادہ سا جواب انہیں کس امتحان میں ڈالنے والا ہے۔ اب ہوا یہ کہ تراویح کی دعوت قبول کرنے سے پہلے ہاروی کے ذہن میں نماز کا جو تصور تھا نا، وہ بہت ہی سادہ اور مختصر تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ بس چند منٹوں کی بات ہوگی۔ ہاروی کے ذہن میں جو تصویر تھی اور جو حقیقت میں ہوا، اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ تو 1 منٹ کی دعا سوچ کر گئے تھے، لیکن در حقیقت یہ برداشت اور عبادت کا ایک گہرا امتحان تھا جو ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اور پھر جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوئے تو ماحول ایک دم بدل گیا۔ وہاں ایک عجیب سے سکون تھا، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ امیر، غریب، جوان، بوڑھے سب کندھے سے کندھا ملا کر ایک ہی صف میں کھڑے تھے، جہاں کوئی فرق نہیں تھا۔ اور یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے، یعنی جسمانی چیلنج کی، جہاں ابتدائی خود اعتمادی آہستہ آہستہ برداشت کے ایک حقیقی امتحان میں بدلنے لگتی ہے۔ شروع کے 5 منٹ تو ٹھیک گزرے، جسم بھی ساتھ دے رہا تھا، توجہ بھی پوری تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ تجربہ ایک سنجیدہ جدوجہد میں بدلتا گیا۔ ان کی برداشت کا اصل امتحان اب شروع ہو چکا تھا۔ اسٹیو ہاروی نے اسے بڑے مزے کے انداز میں بیان کیا ہے کہ جیسے ان کے جسم کے حصے ان سے باقاعدہ شکایت کر رہے تھے۔ یہ صرف درد نہیں تھا، یہ ان کے جسم کی طرف سے ایک طرح کی بغاوت تھی۔ لیکن سب سے حیران کن بات کیا تھی کہ ان کی اس اندرونی کشمکش کے باوجود ان کے آس پاس کوئی بھی بے چین نہیں تھا۔ ہر شخص مکمل طور پر پرسکون اور اپنی عبادت میں مگن تھا۔ یہ فرق بہت گہرا تھا۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی جسمانی درد سے نکل کر ایک بہت گہری ذہنی اور روحانی دریافت کی طرف جاتی ہے۔ اچانک ان کے ذہن میں ایک سوال آیا، ایک ایسا سوال جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ ان کے پورے تجربے کا سب سے اہم موڑ تھا۔ اور تب انہیں سمجھ آیا کہ یہ جو تکلیف ہو رہی ہے یہ کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک موقع ہے، ان کی ترجیحات اور آرام کے بارے میں ان کے پورے نظریے کو بدلنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہاں آ کر نا ان کو ایک اور بات سمجھ آئی۔ انہیں احساس ہوا کہ ہم دنیاوی فائدے کے لیے کیسی کیسی مشقت برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب بات خالصتاً روحانی عبادت کی آتی ہے تو وہی مشقت بہت مشکل لگنے لگتی ہے۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ درد نہیں رہا، وہ ایک بڑی چیز میں شرکت کا احساس بن گیا۔ وہ محسوس کرنے لگے کہ وہ دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں جو اسی لمحے یہی عبادت کر رہے تھے۔ اب ذرا اس تجربے کے روحانی پہلو پر بات کرتے ہیں، یعنی خود کو اللہ کے حوالے کرنے کی جو طاقت ہے اس پر۔ یہ ذاتی جدوجہد سے کہیں آگے کی بات ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور جملہ ہے۔ ہاروی کہتے ہیں کہ جدید زندگی میں ہر کوئی دکھاوا کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں مسجد میں کوئی پرفارم نہیں کر رہا تھا، سب حقیقی طور پر خود کو اللہ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ تو یہ سر تسلیم خم کرنا آخر ہے کیا؟ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان اپنا سارا غرور، اپنا عہدہ، اپنا پیسہ، سب کچھ ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جو سب کو برابر کر دیتی ہے۔ اور یہ ہم ہانگی دیکھنے والی تھی۔ سب ایک ساتھ جھک رہے تھے، ایک ساتھ کھڑے ہو رہے تھے، کوئی آگے نہیں، کوئی پیچھے نہیں۔ یہ صرف جسمانی حرکتیں نہیں تھیں، بلکہ ایک گہرے روحانی اتحاد کا احساس تھا جو سب کو جوڑ رہا تھا۔ تو آخر میں انہیں سمجھ آیا کہ اس عبادت کا مقصد پٹھوں کو آزمانا نہیں تھا، اصل مقصد تو روح کو صبر اور دل کو عاجزی سکھانا تھا۔ یہ جسم کے لیے نہیں، روح کے لیے ایک ورزش تھی۔ نماز تو ختم ہو گئی، لیکن اس کا اثر میں اب شروع ہوا تھا۔ یہ تجربہ ان کے اندر ایک گہری اور دیر بعد تبدیلی لا چکا تھا۔ انہیں احساس ہوا کہ دنیا تفریح کو تو بہت سراہتی ہے، لیکن نظم و ضبط کو نہیں، اور شاید یہی چیز عبادت کو اتنا مقدس بناتی ہے، کیونکہ یہ تالیوں یا کسی بیرونی انعام کے لیے نہیں کی جاتی۔ یہ موازنہ بڑا زبردست ہے۔ ایک طرف جسم کی حالت دیکھیں، ٹانگیں بھاری، جسم تھکا ہوا، اور دوسری طرف روحانی کیفیت دیکھیں، ذہن بالکل صاف، روح پرسکون۔ مطلب جسمانی تھکاوٹ نے روحانی وضاحت کو جنم دیا۔ اور یہ ایک جملہ میرے خیال میں پورے تجربے کا خلاصہ ہے۔ یہ سفر ایک جسمانی آزمائش سے شروع ہوا اور ایک گہری روحانی تبدیلی پر ختم ہوا۔ تو ہاں، یہ تجربہ آسان بالکل نہیں تھا، لیکن یہ ان کے لیے ضروری بن گیا تھا۔ جدوجہد اور سکون کے اس ملاپ نے اس عبادت کو ان کے لیے زندگی کا ایک اہم سبق بنا دیا۔
اور آخر میں یہ سوال ہمارے لیے ہے، کیا ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسی مشکلات ہیں جنہیں ہم صرف تکلیف سمجھ رہے ہیں جبکہ وہ دراصل کسی گہری تبدیلی کا اشارہ دے رہی ہوں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔